الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو جلدی کرے 2 دن میں اس پر کچھ گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تاخیر کرے یا دیر لگائے یا رہ جائے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ لمن اتقی، پرہیزگاروں کے لیے، واسطے ان کے جو پرہیزگار ہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے، یا تمہارا عشر اسی کی طرف ہونا ہے، یا تم نے اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ حج کے بعد منا میں جو 13 ذی الحجہ تک ٹھہرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی 10 ذی الحجہ کو وہاں منا پہ کنکریاں مار کے نماز ظہر کے بعد تو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد احرام کھول دینا ہوتا ہے، یہ حلق وغیرہ کروا کے اس کے بعد احرام کھول دینا ہوتا ہے۔ پھر عام سادہ کپڑوں کے اندر ہی منا میں 3 دن قیام کرنا ہوتا ہے، 13 ذی الحجہ تک۔ بعض لوگ جو ہیں یہ 12 کو وہاں سے چلے جاتے تھے، تو جو 12 کو چلے جاتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، یہ پہلے کیوں چلے گئے۔ بعض لوگ 13 تک وہاں پہ قیام کرتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ تو جو وہاں پہ ٹھہرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پہلے جانے والے جو ہیں انہوں نے جرم کیا ہے، ہم جو ٹھہرے ہیں 13 ذی الحجہ تک، ہم نے ٹھیک کیا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں بتایا گیا اگر کوئی کسی مجبوری کی بنا پہ پہلے چلا جائے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو کسی مجبوری کی بنا پہ 2 دنوں میں چلا جائے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے، جرم انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو 13 تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ البتہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو بے شک اسی کی طرف عشر ہونا ہے، اٹھنا ہے۔ اور یہاں پہ ایک مدینہ شریف کا ذکر جو ہے وہ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر مدینہ المنورہ کی حاضری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری، یہ انتہائی ضروری ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری نہیں کی، حاضری کے لیے نہیں گیا،
مدینہ المنورہ وہ حاضر نہیں ہوا، گویا کہ اس کا حج ہی قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سب سے پہلے تو آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس مدینہ المنورہ کی حاضری کے حوالے سے، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤکا، اے محبوب تمہارے در اقدس پہ حاضر ہو جائیں، جی، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، تو یقیناً اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری بہت زیادہ ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری وفات کے بعد جس نے میری قبر انور کی حاضری نہ کی یا جو میری قبر کی زیارت کے لیے نہ آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس قدر سختی کا آرڈر ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی تو گویا کہ وہ ویسا ہے جیسے اس نے میری حیات میں میرے ساتھ ملاقات کی۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی احادیث مبارکہ بے شمار ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری حج شریف کے بعد ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے جو تعجب میں ڈالے تمہیں، مَن يُعْجِبُكَ، تعجب میں ڈالے تمہیں، قَوْلُهُ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور گواہ لائے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل کی بات میں۔ ٹھیک ہے، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، فرمایا کہ وہ دور کا جھگڑالو ہے یا سخت جھگڑالو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عام سی زندگی میں بھی بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بہت زیادہ چاپلوسی کرنے والے، جی، اور بہت زیادہ باتوں میں مہارت رکھنے والے، جی، ایسی ایسی دلیلیں جو ہے نا وہ گڑ گڑ کے پیش کریں گے، اور بات بات پر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، بات بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے نا وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اللہ کو گواہ لاتے ہیں، یعنی قسمیں اٹھاتے ہیں، یعنی بات کریں گے، یار میں ادھر گیا سا فلاں بندے نے ملیا، وہ کہے گا نہیں یار ایویں نہ مار، اللہ دی قسمیں میں گیا سا، جی، گیا یا نہیں گیا، وہ جی وہ فلاں کام میں نے کیا، اور نہ یار نہ ماریا کر، اللہ دی قسمیں میں کام کیتا ہے، بات بات پہ اللہ کی قسمیں، بات بات پہ اللہ کی قسمیں، قرآن کی قسمیں، جی۔ فرمایا کہ اس طرح کا بندہ جو ہے جو بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے اگلے کو اپنی بات پہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے،
فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بندہ جو ہے وہ سخت جھگڑالو ہے۔ جھگڑالو سے مراد فرمایا کہ وہ دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہارا سکا نہیں ہو سکتا، جی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی موقع پر وہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان دے گا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اب اسی کی خصلت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ ایسا بندہ جو بہت زیادہ باتونی ہے، جی وہ فر باتیں کرتا ہے، اور لوگ جو ہیں، بعض لوگ ایسے لوگوں کی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی کام کی بات بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی دین کی بات، کوئی نیکی کی بات کو کرتا ہو، کوئی نیکی کی ترغیب دیتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ساری اس کی باتیں فضول، دنیا داری پر مبنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو بڑا جو ہے نا وہ چسکا آتا ہے اس کی باتوں پہ، جی وہ ایک دوسرے کو پھر تعارف بھی کرواتے ہیں۔ یوں اکثر جو ہے نا وہ کہا کرتے ہیں، یہ اٹھا دو یار، تو وہ اس کی جو ہے نا وہ کیا ہے، خصلت کیا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ پیٹھ پھیرے، سعیٰ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا کہ فساد کرے اس میں، ٹھیک ہے، جب وہ پیٹھ پھیرے تو پھر ایسا بندہ جو ہے نا اس کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، یعنی نسل انسانی ہو یا جانوروں کی نسل ہو، جو بھی ہو۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ نہیں پسند فرماتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اسے کہا جائے، ٹھیک ہے، جب کوئی بندہ اسے کو پند و نصیحت کرے نا تو وہ بھی اس کو، وہ بندہ بھی کڑوا لگتا ہے، وہ بات بھی اس کو بڑی کڑوی لگتی ہے، جی کہ اس نے مجھے کیوں ایسے کہا ہے، اس نے کیوں مجھے سمجھایا ہے۔ تو وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے ساتھ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے، اس کو اور ضد گناہ کی چڑھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ ایسے کام کرنے پہ جو ہے نا وہ مصر ہو جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، پس اس کو کافی ہے جہنم، ولبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حقیقتاً ویسے یہ تینوں آیات جو ہے نا، یہ ایک منافق تھا اخنس بن شریق، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ بندہ بہت چلاک تھا، بہت ہی چرب زبان سمجھتے ہیں نا، یعنی بہت زیادہ باتونی، بڑی تیز باتیں کرنے والا، اس طرح کا وہ بندہ تھا۔ تو اس کی عادت تھی کہ وہ جب مسلمانوں کے پاس آتا تو وہ بڑی باتیں کرتا، اسلام کی بڑی تعریف کرتا، قرآن پاک کی بڑی تعریف کرتا، کلام الہی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتا، یہ اس کی عادت تھی۔ لیکن در پردہ
وہ کیا کرتا تھا کہ فساد پھیلاتا تھا، یعنی ایسا بدبخت تھا کہ وہ یعنی مسلمان اس کے نشانے پر تھے۔ مسلمانوں کی اگر کوئی کھیتی ہوتی تھی نا تو وہ کھیتیوں کو اجاڑ دیتا، آگ لگا دیتا۔ مسلمانوں کے کوئی مال مویشی بندھے ہوئے ہوتے تھے تو ان کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتا، پتھر اٹھا کے مار دیتا، جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت جو ہے نا وہ کر دیتا۔ اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ 3 آیات کریمہ اس بارے میں نازل ہوئی، جس میں اس کی جو ہے نا یہ نشانیوں کو اور اس کی حرکتوں کو بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو بیچتے ہیں اپنی جان اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، یا خریدتے ہیں اپنی جان اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ اصحاب، کچھ صحابی جو ہیں نا وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب بن سنان، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمار کے والدین سمیہ اور حضرت یاسر، یہ بھی حضرت ابو ذر، یہ اصحاب جو ہیں، حضرت بلال، ٹھیک ہے، یہ سارے اصحاب مدینہ شریف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ آگے گئے تو مشرکین نے ان کا راستہ روک لیا، اور یعنی ان کا ارادہ یہ تھا، باقاعدہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ان میں حضرت ابو ذر جو تھے اور حضرت بلال، یہ دونوں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عمار بن یاسر کے والدین جو تھے نا، بوڑھے تھے، بڑھاپے کی عمر تھی، انہوں نے حضرت یاسر کو بھی قتل کر دیا، عمار کے والد گرامی کو قتل کر دیا۔ حضرت سمیہ جو ان کی والدہ تھی نا، ان کو انہوں نے کیا کیا کہ دونوں ٹانگوں سے باندھ کر، دو اونٹوں کی ٹانگوں کے ساتھ باندھ دیا، رسیوں کو 2 اونٹوں کی ٹانگوں کے ساتھ باندھ دیا، ایک کو اس طرف ہانک دیا، ایک کو اس طرف مخالف سمت میں ہانک دیا، اور اس طرح ظلم اور جبر کرتے ہوئے انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، یہ بھی شہید ہو گئی۔ تو جو حضرت صہیب تھے نا، یہ بھی 100 سال کے بوڑھے تھے، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کے بوڑھے تھے۔ اب وہ بڑے حضرت صہیب کی طرف قتل کرنے کے ارادے سے، وہ حضرت صہیب جو تھے نا وہ بڑے نشانہ باز تھے، بہت زیادہ، ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، تو بڑے یعنی کہ ماہر تھے اس کام میں۔ انہوں نے کیا کیا کہ تیر جو ہے نا وہ نکالے، نشانے پہ باندھ کے نا انہوں نے آواز دی مشرکین کو، کہا کہ میرے قریب نہیں آنا، اگر آؤ گے تو یہ میں تیر چلا دوں گا، میرے پاس تیر جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو تیر میں چلاؤں گا، ایک تیر کئی مشرکوں کے آر پار ہو جائے گا، اور تیر بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے، پھر اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو تلوار بھی میرے پاس ہے، یہ میں نکال لوں گا۔
اب وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، ان کے قدم وہیں پہ رک گئے۔ آپ پھر فرمانے لگے کہ اگر میں بوڑھا ہوں، 100 سال کا بوڑھا ہوں میں، تو اگر تم مجھے مار دو گے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، چھوڑ دو گے تو تمہیں اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں جس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا کافی سارا مال جو ہے نا وہ مکہ میں رہ گیا ہے، میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ کی طرف، تو میں نے ایک جگہ پہ چھپا کے رکھا ہے مال، بہت زیادہ مال ہے، وہ میں نے چھپا کے رکھا ہے، تم اگر جاؤ میری جان بخش دو اور میں ہجرت کر کے چلا جاؤں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، جی تو تم جاؤ مکہ میں اور فلاں جگہ سے تم جا کے مال لے لو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ بوڑھا ہے 100 سال کا، اس نے کیا کرنا ہے، جانے دو اس کو، بدلے میں ہمیں مال تو مل گیا ہے نا، جی۔ اب وہ وہاں سے پھر روانہ ہوئے، جب مدینہ میں پہنچے نا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ بڑا تم نے وہ فائدے کا تم نے بڑی فائدے کی تجارت کی ہے۔ کہا کون سی تجارت؟ کہا کہ تم ادھر اپنی جان بخشی کے لیے مال دے رہے تھے، ادھر آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جس میں بتایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، کہ جو مال کے بدلے میں اپنی جان کو خریدتے ہیں یا اپنی جان بیچتے ہیں، نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ نفسہ یعنی اپنی جان کو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک تو روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ مولا المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے بستر پر لٹایا، ٹھیک ہے، خود وہاں سے ہجرت فرما کے تو روانہ ہو گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہو گئے، اور حضرت جبریل امی آپ کے سرانے کھڑے ہو گئے، میکائیل آپ کے پائنتی کی طرف جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت کریمہ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ چونکہ اب انہوں نے اپنی جان کا سودا کر لیا، گویا اپنی جان انہوں نے بیچ دی اللہ کی بارگاہ میں، کوئی پرواہ نہیں کی اپنی جان کی، تو یہ آیت کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پھسلو، من بعد اس کے، ما جاءتکم البینات، بعد اس کے جو آ چکی تمہارے پاس روشن نشانیاں، کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض ساتھی جو کہ پہلے یہودیت پر تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا، انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن
اسلام لانے کے بعد بھی کچھ ان کے طور طریقے جو ہے نا وہ یہودیوں سے ملتے جلتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت یہ منع ہے تو یہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ اب حالانکہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، وہ سمجھتے تھے کہ اب اسلام میں حلال ہی ہے نا، تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم حلال ہونے کے باوجود نہیں کھاتے، تو یہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو چلیں یہودیت کے دین پر جو ہم چلتے رہے ہیں اور اس پر جو پابندیاں تھیں اور جو کھانے ہمیں منع تھے تو وہ ان پر بھی عمل ہو جائے، اور اسلام پر آلریڈی جو ہے نا وہ تو عمل ہو ہی رہا ہے جی۔ اور اسلام جو ہے وہ اب نہ کھانے پر کوئی پابندی تو نہیں لگاتا نا، کیوں نہیں کھا رہے ہو کھاؤ، تو لہٰذا بس ٹھیک ہے جی حلال ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ہماری طبیعت نہیں مانتی، اس لیے کہ ساری زندگی جو ہے نا وہ اس دین پر کاربند رہتے ہوئے کئی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں، تو ایک عادت جو ہے نا وہ بندے کی بن جاتی ہے جی۔ اب مثال کے طور پہ شراب حرام ہے تو ہم کبھی بھی اس کو قریب بھی نہ آنے دیں جی۔ یعنی ایک شخص جو ہے نا وہ کہا کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہ کبھی چکھی، نہ کبھی سونگھی، نہ کبھی دیکھی بھی نہیں، لیکن ایک مرتبہ ایک کسی محفل میں جو ہے نا وہ ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے کھانے پینے کے بڑے اہتمام کیے ہوئے تھے، تو کھانے کے بعد جو ہے نا وہ جب کھا چکے تو انہوں نے شراب کی بوتل لا کے تو ٹیبل کے اوپر رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا عجیب ہی میری کیفیت ہو گئی، یعنی اسلام کے اوپر جو صحیح معنوں میں وہ پیچھے ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی داخل ہونا ہے اسلام میں تو پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لا کے رکھ دی شراب کی بوتل، انہوں نے پھر ان کو وہ گالیاں نکالی، انہوں نے کہا تمہارا ککھ نہ رہے جی، تو کہ آج تک میں لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ اس منحوس چیز کو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن آج کے بعد یہ کہنے کے حق میں بھی میں نہیں رہا کہ میں کسی کو کہوں کہ میں نے یہ کہ شراب جو ہے نا وہ کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ تو وہ جو ہے اس کے علاوہ یہ مثال کے طور پہ ہفتے کا دن یہودیوں کے اندر تعظیم والا تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے بعد ساتھی جو ہے نا وہ ہفتہ کے دن کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کرتے تھے ہفتے والے دن، کہتے تھے کہ یہ سنیچر یہ ہمارے یہودیت پچھلے دین کے اندر یہ حرام تھا، اس کے اندر شکار وغیرہ کرنا، تو لہٰذا آج کے دن میں ہفتے کے دن میں نہیں کرتے جی۔ تو اس لیے یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں ان کے بارے میں جس میں فرمایا گیا کہ اب جب اسلام تم نے قبول کر لیا ہے تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو چیزیں پہلے حرام تھی اب حلال ہے، لہذا ان کو اپنانا اور ان کو استعمال میں لانا تم پر لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں پچھلے دین میں قابل تعظیم تھیں وہ ادھر رہ گئیں، اب تم پر جو اسلام کی نظر میں جو دن تعظیم والا ہے وہ جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی شکار نہ ہفتے والے دن منع ہے نہ جمعے والے دن منع ہے، اس دن میں شکار منع تھا وہ ایک الگ بات ہے، اب اس میں شکار وغیرہ منع نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے بھی یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم جب کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کریں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، یعنی کسی اور دین کو کبھی بھی کوئی ترجیح نہ دیں، کبھی بھی ان کی عادات اور ان کے طور طریقے جو ہے نا وہ نہ اپنائیں،
ٹھیک ہے، اگر وہ اپنائیں گے تو پھر یہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ شیطان کے پاؤں پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے نا کہ یہ اسلام سے یہ ہٹ جائیں، اسلام میں کامل طریقے سے نہ چلے، باقی ادیان جو ہے نا وہ بس ان کو بھی جیسے ہمارے لبرلز جو ہیں نا وہ تعلیم دیا کرتے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے، جی کہ جی وہ فلاں جو ہے نا دین والے وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ تو وہ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے نا ٹھیک ہے تم جاؤ جا کے جو ہے نا وہ گائے کا پیشاب پیو جا کے پھر جی ظاہر ہے ان کے دین میں تو وہ جائز ہے نا، تو ٹھیک ہے جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ نا۔ تو یہ فرمایا کہ بس دین جب کلمہ اگر تم نے پڑھ لیا ہے، اسلام میں تم آ گئے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ کامل طریقہ سے اسلام کے راستے پہ ہی تم چلو۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر، کاہے کے انتظار میں ہیں، یعنی حل کس چیز کے، ینظرون انتظار میں ہے، الا ان یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، یعنی اللہ تو اب آنے جانے سے رہا نا جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز کے انتظار میں ہے کہ مگر یہ کہ آئے ان کے پاس عذاب اللہ کا، ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب آئے، فی ظلال من الغمام، چھائے ہوئے بادلوں میں، ٹھیک ہے، بادلوں کے سائبان میں، چھائے ہوئے بادلوں میں عذاب آئے، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے اتریں نازل ہوں، وقضی الامر، اور اللہ کا امر، اللہ کا جو ہے، اللہ کا معاملہ جو ہے یہ پورا ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے، یا رجوع اللہ کی طرف ہی رجوع ہے تمام کاموں کا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اب یہ کفار گویا کہ اب اس انتظار میں ہے، یعنی تم دین کی تبلیغ جتنی بھی ان کے ساتھ کر لو جی، وہ راہ راست پہ نہیں آئیں گے، وہ اب گویا کہ اس انتظار میں ہے کہ بس اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر ہم کوئی بات مانیں جی، جیسے گزشتہ قوموں پر اللہ کے عذاب نازل ہوتے رہے، تباہ و برباد کر دی جاتی رہیں وہ قومیں، اب یہ بھی اس انتظار میں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ہی ہم راہ راست پہ آئیں گے، پھر ہی ہم یقین کریں گے کہ واقعی جو ہے یہ دین جو ہے نا یہ سچا ہے، اور فرشتے عذاب لے کر نازل ہوں آسمانوں سے جو ہے نا وہ، یعنی کالے بادلوں سے ہم پر کوئی عذاب نازل ہو، تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمام امور جو ہے نا یہ لوٹائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور لہذا کوئی بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیات بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے، سوال کرو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے ان کو، من آیات بینہ، کھلی نشانیوں میں سے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمتوں کو
من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ جو آ چکی ان کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، یا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ان بنی اسرائیلیوں سے سوال کرو، پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہی نشانیاں ان کو عطا کی ہیں، ان میں انبیاء بھیجے، کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور کیسی کیسی ان کو نعمتیں دیں. ان کی نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، فرعونیوں کو غرق کیا. ٹھیک ہے، اور مقام طیہ میں ان کو کس قدر نعمتوں سے نوازا. جی، ان پر جو ہے وہ رزق کی فراوانی کی وہاں پر، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں جو ہے نا وہ ان کو عطا کیں. لیکن پھر بھی یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اتنی نیکیاں اور اتنی جو ہے وہ نشانیاں ہونے کے باوجود، اتنی کرم نوازیاں ہونے کے باوجود، انہوں نے پھر بھی ان نشانیوں کو بدل کے رکھ دیا. فرمایا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، لہذا اس کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کی گئی یا آراستہ کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے، یعنی کافروں کے لیے آراستہ کی گئی کیا؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی وہ کافر لوگ جناب بڑے ترقی کر گئے، جی بڑے ترقی کر گئے جی، ترقی یافتہ ممالکوں جو نا شمار ہے، سپر پاور ہو گئے، فلاں ہو گیا، ٹینگ ہو گیا. جی تو یہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ ان کے لیے ہم نے راستہ کر دی ہے، کر لو موجیں جو کرنی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے نا، اور اسی زندگی میں جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی، وہ زندگی مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی مزین فرمائے گا. یہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے اللہ نے مزین کر دی ہے، آراستہ کر دی ہے. تو لہذا کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنستے ہیں مسلمانوں پر. جی وَيَسْخَرُونَ، ہنسی کرتے ہیں کس پر؟ ایمان والوں پر ہنستے ہیں. کس بات پر؟ کہ جی دیکھو کتنے ماڑے نے، غریب لوگ نے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری اصل زندگی جو ہے یہ تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے. ٹھیک ہے، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. یعنی جو ہے بروز قیامت ایمان والے پرہیزگار جو ہے نا وہ عالی شان جگہ پر ہوں گے، اعلیٰ ترین جگہ پر ہوں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر یہ لوگ جب دیکھیں گے تو پھر حسرت بری نگاہوں سے دیکھیں گے، پھر کہیں گے یا اللہ ایک بار ہمیں موقع دے دے، دنیا میں جائیں، ایمان قبول کریں، پھر تو ہمیں بے شک موت دے دے. جی لیکن اس وقت کوئی ان کی بات کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. ٹھیک ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. یہ آیات کریمہ ویسے گو کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی نا، ابو جہل اور باقی روسا جو تھے نا
وہ ہنستے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے جو غریب مسلمان تھے، فقراء مسلمان تھے، فقیر مسلمان تھے، ان پر وہ ہنسی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، آج ہم موج میں ہیں، یاشیوں میں ہیں، تم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور دیکھو کیسی جو ہے نا وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو، جی کیسی مشکل والی زندگی جو ہے نا یہ تم گزار رہے ہو، تو لہٰذا واپس لوٹ آؤ، اسلام کو چھوڑ دو تاکہ تم پر بھی رزق کی فراوانی ہو۔ یا پھر کیا تھا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، مکہ میں تو بہت امیر تھے، مکہ میں جب تھے بہت امیر تھے، لیکن مدینہ میں آئے تو غریب ہو گئے، اس لیے کہ اپنا مال و متاع، ساز و سامان، پیسہ روپیہ، یہ وہ سارا کچھ ادھر مکہ میں ہی چھوڑ کے آ گئے، جی سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت یہ بڑی بڑی گاڑیاں تو تھی نہیں نا کہ سارا کچھ وہ جو ہے نا وہ لوڈ کر کے تو لے جائے، ایسا کوئی چکر نہیں تھا، بس اپنی سواری اونٹ ہوا کرتے تھے، تو اونٹ کے اوپر کتنا سامان آ سکتا ہے، بس ضرورت کا جو سامان لے سکتے تھے لیا، چل پڑے، تو سارے کا سارا سامان اپنی ساری متاع جو ہے وہ وہاں پہ چھوڑ کے، مکہ میں چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، تو لوگ پھر وہاں پہ ان سے ہنسی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، کیسے بے وقوف ہے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وہاں پہ چھوڑ چھاڑ کے تو یہاں پہ آ گئے مدینہ میں، جی جبکہ انہوں نے اپنا سودا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں نے کر دیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے آراستہ ہے، وہ موجیں کر رہے ہیں تو بے شک کرنے دو ان کو، موجیں کتنی کر لیں گے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے جو مسلمانوں کے لیے مزین کی گئی ہے، آراستہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جنت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بڑے عالی شان مرتبے پر ہوں گے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، عالی شان مرتبے پر ہوں گے قیامت کے روز، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے، فبعث اللہ النبیین، پھر پس مبعوث کیا اللہ نے انبیاء کو، مبشرین جو بشارتیں دیتے تھے، وہ منذرین اور ڈر سناتے تھے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب نازل کی ان کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ فرما دے، لِيَحْكُمَ تاکہ فیصلہ فرما دے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ جس بات میں وہ جھگڑتے ہیں، جس بات میں اختلاف کرتے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، فِيهِ اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے کیا کتاب، ان کو دی کتاب، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ جو آئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، بغیم بینہم آپس کی سرکشی میں، سرکشی سے، یہ آپس کی سرکشی میں، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پس ہدایت دیتا ہے اللہ ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ اس بات میں
جس بات میں اختلاف کیا بیچ اس کے، جس بات میں انہوں نے اختلاف کیا اس بات کی اللہ ان کو ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، کس من الحق کی، حق سے، باذنہ اپنے حکم کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام تک ایک ہی دین تھا، ٹھیک ہے، دین اسلام، ہدایت والا دین، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کفر جو ہے نا یہ پھیلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم میں مبعوث ہوئے اس وقت صرف کفر ہی کفر تھا۔ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد چلا نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک، پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں صرف کفر ہی کفر تھا، چند بندوں کے علاوہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا وہ کشتی بنانے کا، انہوں نے کشتی بنائی، اور جتنے مسلمان تھے ان کو اس کشتی پر سوار کیا، باقی روئے زمین پر جو ہے نا وہ سیلاب آیا، پانی آیا، سارے بہہ گئے، کافر سارے کے سارے مر گئے۔ پھر نئے سرے سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام واحد وہ نبی ہیں جو صرف اپنا کافر قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے۔ اس سے پہلے لوگ بھٹکتے تھے لیکن سارے نہیں، جس دور میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں اس وقت صرف کفر تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر طوفان نوح کے بعد کفر ایک مرتبہ سارا ختم ہو گیا، خلاص، ٹھیک ہے، صرف اسلام رہ گیا، جتنے ان کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے مومن وہ رہ گئے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، یعنی ایک نبی آتا تو اسلام کا دور دورہ ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ نبی جاتا پھر لوگ بیٹھ جاتے، پھر کوئی نبی آ جاتا پھر یہ سنور جاتے، بہتر ہو جاتے، پھر وہ چلا جاتا پھر یہ بگڑ جاتے۔ اس طرح کرتے کرتے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ سلسلہ رہا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بعد آپ وہ شریعت والے نبی ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ عرصہ تک لوگ پھر بھی راہ راست پہ رہے، کچھ عرصہ تک راہ راست پہ رہے۔ اب یہ اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، کان الناس امۃ واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، ٹھیک ہے، یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر ایک امت تھے، بعد میں فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بعد میں اللہ مبعوث فرماتا رہا انبیاء کو بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، اور پھر آگے اسی کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ظاہری آپ نے بھی پردہ فرما لیا، لیکن اب وہ والا معاملہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب وہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو گزشتہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کے فرامین احادیث کی صورت میں باقاعدہ نہیں ہے، جیسے احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل شدہ ہے، یعنی آپ کے فرامین جو ہیں وہ کتب کی صورت میں موجود ہیں۔ اس طرح باقی انبیاء کا یہ معاملہ نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ اسی کتاب کو پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن آج قرآن پاک جو ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو رہنمائی جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ سے لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ گویا کہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک میں تو اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، کون کون سے اوقات میں پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلیں گی۔ تو وہ ان لوگوں کے انبیاء کرام کی احادیث جو ہے نا وہ نہ انہوں نے جمع کی اور نہ آج تک وہ ان کی احادیث جو ہے نا وہ ملتی ہیں۔ اس کے بعد ایک تو آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی کہ باقی انبیاء میں سے کسی کا بھی میلاد نہیں ہوا ہے، کسی کا بھی میلاد نہیں ہوا، نہ کسی نے کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا، میلاد ہو رہا ہے بڑے شایع نشار طریقہ سے، ہر سال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہر سال اس کی میلاد کے انعقاد کے حوالے سے اس کی تیاریوں میں، اس کے انعقاد میں تیزی ہوتی جا رہی ہے اور بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ۔ یہ میلاد اس بات کی دلیل ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے انبیاء کو یا خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس وجہ سے منا رہے ہیں کہ وہ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے منا رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہ خدا کہا نہ خدا کا بیٹا کہا۔ یہ میلاد کی برکت ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کی عظمت اور شانیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک آیت کریمہ آگے اور چلنے دیں تاکہ اگلا سبق جو ہے نا وہ پورا ایک ورک ہو جائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہوگے جنت میں؟ ولما یأتکم، اور جب کیا اب تک نہیں آئی تمہارے پاس، یہ یہ ما الگ ہے، یعنی نہیں آئی تمہارے پاس مثل الذین، مثال ان لوگوں کی خلو من قبلکم جو گزر گئی تم سے پہلے، ان کی مثال تمہارے پاس اب تک نہیں آئی۔ مستہم البأساء، پہنچی ان کو سختی، بأساء والضراء، اور جھنجھوڑے گئے، وزلزلوا، نہ پہنچی ان کو سختی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور جھنجھوڑے گئے، حتی یقول الرسول، حتیٰ کہ کہہ اٹھے رسول، والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اور ایمان والے، کہہ اٹھے رسول اور ایمان والے، معہ جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد،
الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے غزوہ احزاب میں، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک تو سخت سردی تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، پھر کفار کی جانب سے بھی بہت زیادہ پریشر تھا جنگ کے حوالے سے، پھر ان کو خندق بھی کھودنی پڑ گئی، پھر بھوک کی وجہ سے انہوں نے، مسلمانوں نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر بھی باندھ لیے۔ تو پھر خطرہ تھا اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمان ہمت نہ ہار جائیں، جی ہمت ہار کے واپس نہ لوٹ جائیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے جس میں ان کی ہمت ان کو دلائی گئی اور ان کو جو ہے نا حوصلہ دیا گیا کہ یہ بات ذہن نشین رکھو، کچھ بھی جو ہے یہ جو مشکلات تم لوگوں پر آئی ہیں یہ ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، وہ بھی تھے کہ وہ ان پر بڑی بڑی سختیاں بھی آئیں، بڑی بڑی مشکلات بھی آئیں، ان کو جھنجھوڑا بھی گیا، ہلا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ پھر ان کے رسول جو ہے نا وہ اور ان کے ایمان والے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو لہٰذا تم لوگوں نے پاؤں پیچھے نہیں ہٹانے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ان لوگوں کو، صحابہ کو پھر اس بات کی تسلی دی گئی اور ان کو ہمت دی گئی اس جو ہے نا اس مشن میں، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ۔